السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم ٹاپک کمپلیٹ کر چکے ہیں اذان، اہمیت و فضیلت۔ اذان کا مفہوم لفظ کا کیا ہے؟ اطلاع دینا، خبر کرنا، اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ اصطلاحی مفہوم میں ہم نماز کو بلانے کے لیے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو خاص الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان کو ہم اذان کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی عبادت ہے۔ یہ کب ہوئی؟ ہجرت مدینہ کے بعد اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو خواب میں ان کے شرعی الفاظ سنائی دیے تو آپ نے تائید غیبی جانا اور یہ الفاظ تمام لوگوں سے کہا، اور اب تک یہ رائج ہیں، یہی استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مؤذن رسول تھے، اور پھر مؤذن کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں شیطان نہیں رکتا، وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدحواس ہو جاتا ہے اس کے حواس پہ یہ اذان کی الفاظ، کیونکہ وہ اپنے شیطانی کاموں کو نہیں کر سکتا جب اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ جگہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس شخص کی جو اذان دیتا ہے اس کی بہت گردن بلند ہوگی، یعنی اس کا اونچا مرتبہ ہوگا آخرت میں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص 1 سال تک صرف اجر کی طلب کے لیے اذان دیتا رہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ بات نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ کیا، اذان کا طریقہ کیا؟ اذان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص بااخلاق ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، مؤذن جو ہو، اور پاک صاف لباس پہن کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اونچی آواز سے اذان دے۔ اذان سنتے ہی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی کام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فلاح کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حی علی الفلاح کا مطلب یہی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف۔ یہ اذان کے الفاظ میں آتا ہے، حی علی الفلاح، یعنی آؤ فلاح کی طرف، یعنی بھلائی کی طرف آؤ۔ تو یہ سنتے ہی تمام مسلمان دنیاوی کام چھوڑ دیتے ہیں اور اذان کے الفاظ کے مطابق تیاری شروع کر دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ خلوص دل سے نماز ادا کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آخرت میں اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیے اب اس کا کوشچن نمبر 1 کا 5واں پارٹ۔ یہ کوشچن اس ڈائریکٹ آنسر اس میں نہیں ہے، یہ اس کا میرے خود سے لکھا ہے۔ کیا اذان سننے سے آپ کے اندر نماز کی ادائیگی کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ نیز اذان کی انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کیجیے۔ جب مؤذن یہ اعلان کرتا ہے کہ تم فلاح کے لیے، ابھی میں بتا چکی ہوں نا، سنتے ہی اب فلاح کے لیے آؤ، تو ہمیں دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد یاد آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح دنیا کے کاروبار سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ادائیگی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، کہ ہم دنیا کے بھی کام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ جب سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے اجتماعی مسائل سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ نماز مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کا خود کار حل بھی ہے۔ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں مل جل کر مسجد میں معاشی مسائل حل کر لیے جاتے ہیں اور خود بخود حل ہونا شروع ہے۔ محبت، اخلاص اور بھائی چارے کا باعث بھی ہے۔ ہمارے اندر جب ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں نا باجماعت، تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس کے آبجیکٹیو ہیں، آج ہم نے آبجیکٹیو کا کام بھی کمپلیٹ کرنا ہے، یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 2، صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اذان کے لفظی معنی فرمانبرداری کے ہیں، غلط۔ اذان کی ابتدا مکے میں ہوئی، غلط۔ صلاۃ الجامع کے الفاظ کا مشورہ حضرت عثمان نے دیا، غلط۔ یہ تینوں غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان نے دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ اذان کے معنی اطلاع دینا، سچ بولنا اور تلاوت کرنے کے ہیں۔
اطلاع دینے کے. ٹھیک ہے. اذان کے وقت شیطان پر خوف رہبت طاری ہو جاتی ہے. یہ شیطان لکھا ہوا 3 ہے، فرشتوں، انسان، شیطان پر، کیونکہ وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. جس مقام پر اذان دی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی اس پر عذاب نہیں ہوتا، رحمت ہوتی ہے. رحمت، نعمت، قدرت. رحمت ٹھیک ہو گیا. اذان کی آواز سن کر مسجد کا رخ کرنا فلاح کے راستے پر قدم رکھنا ہے. فلاح، ثواب، قربانی. ٹھیک ہے. مؤذن ڈیش سے اذان دیتا ہے، بلند آواز سے، پست آواز سے، چپکے چپکے کی بلند آواز سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ آبجیکٹیو آپ کا ہو گیا. کوشچن لاسٹ کوشچن ہو گیا کوشچن 1 کا 5th پارٹ. آپ کو اذان کی اہمیت سمجھ آ گئی. دیکھیں شعوری طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسی اذان ہو تو ہم دنیاوی کام چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ بیٹا.